دوستو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن دو مخلوقات کو اپنی عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، ایک انسان اور دوسرا جنات۔ کیونکہ ہم جنات کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے اس کے بارے میں ایسے حقائق، ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن کا اسلامی تعلیمات اور عقل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ دوستو جنات کے وجود پر یقین رکھنا ہماری مذہب اور دینی تعلیمات کا حصہ ہے، کیونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اس لیے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے جنات اسی زمین پر آباد تھے جہاں ہم انسان آباد ہیں، لیکن یہ جنات بہت نافرمان ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، فتنہ فساد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنات سے حکومت لے کر ایک ایسی نیک مخلوق کو دینا چاہی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ لہٰذا حضرت جبرائیل کو فرشتوں کی جماعت کو زمین پر اتارا گیا، پھر جنات کے ساتھ جنگ کی اور ان کو سنسان آبادی، پہاڑیوں اور سمندری علاقوں میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ حضرت سلیمان کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ کے حکم سے آزاد ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جنات پر بھی حکومت عطا کی تھی، لہٰذا ان کا ہر حکم مانتے اور ان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر اس کو بہکا سکتے ہیں، یہ سب کچھ بتا سکتے ہیں جو کہ انسان سوچ رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ عام طور پر یہ زیادہ تر انسانوں کے جسم میں تب داخل ہوتے ہیں جب وہ بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہو، اور یہ غصے کے عالم میں طرح طرح کے گناہ کرواتے ہیں جس میں زنا اور قتل شامل ہے، لیکن نیک لوگوں کے قریب تک نہیں جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ شیاطین عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ دوستو دنیا میں کئی طرح کے جنات موجود ہیں جن کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے، اور جنات کی کتنی قسمیں موجود ہیں۔ دوستو نمبر 1 پہ آتا ہے عفریت۔ عفریت کو عربی زبان کے اندر اس کو خبیث اور سرکش کہتے ہیں۔ یہ جنات کی اقسام میں ایسی اقسام ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک اور چلاک ہیں۔ یہ جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے قبضے میں کر دیا تھا، اور اسی جماعت نے حضرت سلیمان کے حکم سے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا، اور ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ جنات کا گروہ زمین کے اندر رہتا ہے، زیادہ تر یہ ریگستان میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ جنات کی دوسری قسم کو ہمزات کہتے ہیں۔ یہ جن انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک ساتھ رہتا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے جو آپ کر چکے ہیں، اور اس کی آواز اور شکل اسی شخص کے ساتھ ملتی ہے جس کے ساتھ وہ رہتا ہے، اور یہ وہی قسم ہے جو انسان کے اندر وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے۔ اور جنات کی تیسری قسم جس کا نام نسنس ہے، یہ ایسا گروہ ہے جو شیطانی جنات اور انسان کے جنسی ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، اور کسی خوبصورت عورت کی شکل لے کر کسی انسان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، پھر ان کے ملاپ سے پیدا ہونے والے بچے کو نسنس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قسم ہے جو انسان کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ مخلوق پانی کے اندر رہتی ہے، اور یہ انسان کو مارنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دوستو چوتھی قسم کا نام جنان ہے۔ ان جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ جب یہ جنات حد سے زیادہ گناہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو زمین پر اتارا، اور فرشتوں نے جنگ کی، اور پھر ان کو سنسان علاقوں میں اور سمندری علاقوں میں قید کر دیا گیا، جو حضرت سلیمان کے دور تک قید رہے۔ اور پانچویں قسم کے جنات کو ہاتف کہتے ہیں۔ یہ جنات مختلف قسم کی آوازیں نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو آپ کی جانی پہچانی ہوتی ہیں، یعنی آپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کی۔ یہ جنات مختلف جانوروں کی آواز بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ انسان کو ڈرانے کے لیے آوازیں بھی نکالتے ہیں، مثال کے طور پر ہنسنے کی آواز یا رونے کی آواز۔ یہ جنات ویران جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ جنات ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ جس طرح ہم انسان رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں، اسی طرح جنات بھی کرتے ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی۔ مسلمانوں کی نسبت کافر جنات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جنات سے حفاظت فرمائے، آمین۔